मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़स्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिय अन तमीद बिकुम व बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व अंज़लना मिनस्समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह लुक़मान की तफ़सीर जारी है। आयत नंबर 10। खलक़स्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह ताला ने आसमानों को खलक किया बग़ैर सुतूनों के जिन्हें तुम देखो। व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया, और उसने गाड़ दिए ज़मीन में पहाड़ ताकि तुम लरज़ने से महफूज रहो। और वह बस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन, और फैला दिए इस ज़मीन में मिन कुल्लि दाब्बिन, तमाम जानदार फैला दिए। व अंज़लना मिनस्समाइ माअन, और हमने नाजिल किया आसमान से पानी ताकि तमाम जानदारों की प्यास बुझे। व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम, और हमने उगाए इसमें हर तरह के नफीस उम्दा नबातात इज़्दिवाज करा के, ताकि उनका फल आए, अनाज आए। मक्के की फ़ज़ा पहले गुफ्तगू हुई थी हमारी कि मक्के की फ़ज़ा मुशरिकाना थी और सूरह लुक़मान मक्की है। इस आयत में, आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को खलक किया। खलक़स्समावात, यानी इस निज़ाम को अल्लाह ताला ने खलक किया और वही इस निज़ाम को चला रहा है। वही रब है, वही रब्बुल आलमीन है, रब्बुस्समावात वल अर्ज़ है। और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है कि जिसकी तुम इबादत करो। अल्लाह का कोई शरीक नहीं। बस अल्लाह ताला ने तअज्जुब आमेज़ निज़ाम खलक किया, तअज्जुब आमेज़ निज़ाम खलक किया। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम में, आसमान में सैयारे जो रखे हैं, वज़नी सैयारे हैं, सूरज, चाँद, सितारे, इनको बग़ैर सुतूनों के रखा। कोई सुतून नहीं इनका। इतने वज़नी सैयारे हैं कि इनका कोई सुतून नहीं। बस अल्लाह ताला का इरादा ही सुतून है। कोई ज़ाहिरी सुतून जो हमें नज़र आए, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला का इरादा जो है वो उनको जब तक अल्लाह चाहता है वो आसमान में है। जब अल्लाह चाहेगा वो दरहम बरहम हो जाएंगे। बस कोई ज़ाहिरी सुतून नहीं जो हमें नज़र आए। ठीक, बस अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करता है। किसी सुतून की इन्हें ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह ताला अपने इरादे से इनको रोका हुआ है। और अगर जाज़िबा है तो उसे भी अल्लाह ताला ने खलक किया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये कुरान करीम में है, सूरह मुल्क कि मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, नहीं इनको रोका हुआ मगर खुदा रहमान ने नहीं रोका हुआ है। यहाँ सूरह रअद में है कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावात बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, अल्लाह है जो राफ़िउ अस्समावात है और सबको रोका हुआ, सब सैयारों को, सितारों को, सूरज को, चाँद को बग़ैर सुतून के। बस बिग़ैरि अमदिन तरौनहा, ये जो आयत में आया कि बग़ैर सुतून के जिन्हें तुम देखो, इसकी दो तफासीर हैं। एक, अल्लाह ताला सुतून के बग़ैर इनको रोके हुए है, या तुम इन सुतूनों को नहीं देखते, तुम्हें वो सुतून नज़र नहीं आता। वो सुतून अल्लाह का इरादा है, वो सुतून अल्लाह की हिफाजत है। तो दोनों तफसीर में अल्लाह ही राफ़िउ समावात वल अर्ज़ है, अल्लाह ही राफ़िउ समा। पहाड़ ज़मीन में गाड़ दिए। फिर आयत ने कहा कि व अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम, कि अल्लाह ताला ने पहाड़ ज़मीन में गाड़ दिए जो उसको लरज़ने से महफूज रखते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि ववत्तद बिस्सुकूर मयदान अर्ज़ी, खुदावंद आलम ने
پہاڑوں کو میخیں بنا کے، زمین کی میخیں بنا کے زمین میں گاڑ دیا تاکہ تم لرزنے سے محفوظ رہو، زمین لرزنے سے محفوظ رہے۔ بس پہاڑ زمین کی میخیں ہیں جو اس کو لرزنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو زمین میں گاڑنے کے ذریعے لرزنے سے محفوظ رکھا، خطبہ اول میں۔ یہ خطبہ اول میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ تو ظاہری ہیں، ظاہری پہاڑ ظاہری زمین کو لرزنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ معنوی پہاڑ علماء دین، ائمہ علیہ السلام، اور ائمہ علیہ السلام کے جو نائب ہیں علماء دین، مراجع عظام ہیں، مجتہدین ہیں۔ بس علماء دین بھی مضبوط پہاڑ ہیں جو معاشرے کو لرزنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ معاشرہ جب لرزتا ہے، خرافات کی طرف جاتا ہے، تو دینی مراجع اور مجتہدین اس کے اضطراب کو ختم کرتے ہیں۔ بس معاشرہ گمراہی کے ذریعے لرزتا ہے، خرافات کے ذریعے لرزتا ہے، تو علماء دین اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مراجع عظام اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مجتہدین اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر جاندار جو زمین کے لیے نفع بخش ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں پھیلا دیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آیت نمبر 10 کے یہ جملے، اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کیا تاکہ جانداروں کی پیاس کو برطرف کرے۔ بس جانداروں کی پیاس کو اللہ تعالیٰ نے برطرف کیا پانی کے ذریعے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے نر و مادہ نباتات اگائے اور ان نباتات کا ازدواج کرایا، نکاح کرایا، کہ ہم پہلے مثال دے چکے ہیں۔ کھجور میں ایک نر ہے، ایک مادہ ہے۔ مادہ میں اس نر کے پھول ڈالے جاتے ہیں تاکہ میٹھا پھل دے، اناج آئے، ٹھیک۔ بس یہ مادہ نباتات حاملہ ہو جائیں اور پھل دیں، اناج دیں، تاکہ انسان اور حیوانات ان سے استفادہ کریں، کھائیں۔ پانی بھی نازل کیا اور کھانے کا سامان بھی مہیا کیا خداوند عالم نے۔ بس پورا نظام خداوند عالم چلا رہا ہے، اور تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، وائے ہو تم پر۔ یہ مشرکانہ فضا میں خداوند عالم دلائل دے رہا ہے۔ ھذا خلق اللہ فارونی، آیت نمبر 11، یہ خلق خدا ہے، یہ خلقت خدا ہے۔ ھذا یعنی یہ نظام، یہ پورا نظام خلقت خدا ہے۔ بس مجھے خبر دو کہ اس کے علاوہ غیر اللہ نے کیا پیدا کیا، کون اس نظام کو چلا رہا ہے، کس نے اس کو خلق کیا؟ غیر اللہ نے کچھ نہیں خلق کیا، بلکہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم لوگ سری گمراہی میں، واضح گمراہی میں۔ ھذا سے مراد ہے یہ نظام۔ ارونی یعنی اخبرونی یعنی واضح دلیل دو۔ بس انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو خالق نہیں ہے بلکہ صانع ہے، اول نقطہ۔ کیونکہ یہاں اگر کوئی چیز بنائے تو خدا کی مسخر کی ہوئی چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، بس وہ خالق نہیں ہے، وہ صانع ہے۔ بس تمہارے بنائے ہوئے معبود کس چیز کو خلق کرتے ہیں؟ وہ ذرا برابر کسی چیز کو خلق کرنے میں اللہ کے شریک نہیں ہے۔ آیت بتا رہی، آیت نمبر 11 سورہ لقمان کی، کہ تمہارے بنائے ہوئے معبود کسی چیز کو نہیں خلق کرتے۔ اگر خلق کرتے ہیں تو دلیل دو، بتاؤ ہمیں۔ بس تم اگر دلیل کے بغیر ان کو شریک بناتے ہو تو تم بڑے ظالم ہو۔ بس مشرکین کے پاس غیر اللہ کے خالق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بس واضح ہو گیا کہ یہ ظالمین مشرکین واضح گمراہی میں ہیں، آشکار گمراہی میں ہیں۔ تبھی کہا بل الظالمون فی ضلال مبین، کہ ظالمین واضح گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، فرمائے حکمت عطا فرمائی، حکمت دی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ بس حکمت میں سے اول حکمت توحیدانہ حکمت ہے کہ خدا کے شاکر بنو، موحد بنو، توحید پرست بنو، توحید پرست بنو۔ بس حکمت میں توحید ہے، رسالت ہے، امامت ہے، تو پہلی حکمت، اول ترین حکمت، بنیادی حکمت، اللہ کے شاکر بنو، اللہ کے شاکر بنو۔ اپنی ذاتی نفع کے لیے جو شکر کرے گا، اپنے لیے جو شکر کرے گا، جو بھی شکر کرے گا وہ اپنے لیے اپنے نفع کے لیے شکر کرے گا، اپنی ذاتی نفع کے لیے، نہ کہ خدا کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز لائق ستائش ہے۔ بس حکیم انسان کی پہلی بات توحید ہوتی ہے، حکیم انسان کی پہلی بات توحید ہوتی ہے۔ یہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، ان اشکر للہ، خدا نے حکم دیا کہ پہلی بات توحید کی کرو، پہلی بات توحید کی کرو۔ جیسے جناب لقمان حکیم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکمت جناب لقمان علیہ السلام کو سکھائی۔ کون سی حکمت سکھائی؟ سب سے پہلے خداوند عالم نے لقمان کو جو حکمت سکھائی وہ ہے اللہ کے شکر گزار بنو، یعنی موحد بنو، توحید پرست بنو۔ بس سب سے پہلے جو خداوند عالم نے جناب لقمان کو حکمت سکھائی وہ حکمت تھی ان اشکر للہ، اللہ کے شاکر بنو، یعنی توحید پرست بنو، موحدانہ بات کرو، توحیدانہ بات کرو، اور یہ توحیدانہ بات تیرے نفع کے لیے، نہ کہ خدا کے نفع کے لیے۔ یہ شکر تیرے نفع کے لیے، نہ کہ خدا کے لیے۔ خدا نہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے، نہ خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تمہارے کفر سے۔ بس شکر کی دو اقسام ہیں، شکر مستمر ہے، شکر مستودع ہے۔ شکر مستمر یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کا شکر کرے، اللہ کا شاکر ہو، جبکہ شکر مستودع یہ ہے کہ کبھی شاکر ہو، کبھی شاکر نہ ہو۔ بس ہم شکر مستمر کریں، مستمر شاکر ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اللہ کو ضرر نہیں پہنچاتا، بلکہ کفر خود کافر انسان کے لیے ایک مہلک زہر ہے، ہلاک کرنے والا زہر ہے، ہلاک کرنے والا زہر۔ اللہ تعالیٰ غنی محض ہے۔ بس آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 سورہ لقمان کی، کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے خلق کیا، بغیر ستونوں کے خلق کیا جو تمہیں نظر آئیں۔ اب یہ ستون اگر آپ کہیں کہ ظاہری جو تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی ظاہری کوئی ستون خداوند عالم نے نہیں قرار دیا، اتنے وزنی سیارے آسمان میں رکھے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کے ظاہری ستون کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے جو مانوی ستون ہے جو انہیں روکے ہوئے، اللہ کا ارادہ انہیں روکے ہوئے، اللہ نگہبان ہے ان کا۔ بس یہ پورا نظام خداوند عالم چلا رہا ہے کہ پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تم لرزنے سے محفوظ رہو، زمین محفوظ رہے، پھر زمین میں خداوند عالم نے پانی نازل کیا تاکہ تم سیراب رہو، تمام جاندار سیراب ہو جائیں، اور خداوند عالم نے اس میں اناج پھل دیے، پھل اگائے، ان درخت اگائے جس ان میں ازدواج قائم کیا، اور نتائج کیا نکلے؟ پھل اور اناج کی صورت میں نکلے۔ بس یہ پورا نظام خدا چلا رہا ہے۔ خدا کا شریک بناؤ تو وائے ہو تم پر۔ جب پورا نظام خدا چلا رہا ہے، خدا ہی خالق ہے، بس یہ خلقت خدا ہے، یہ نظام خدا کی وجہ سے چل رہا ہے، تم بتاؤ کہ تمہارے بنا ہوئے شریکوں کا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کا کوئی کردار ہو۔ بس جب ان کا کوئی کردار نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، تب بھی شرک میں رہو تو تم ظالم ہو اور واضح گمراہی میں ہو، واضح گمراہی میں ہو۔ اور بس واضح گمراہی میں جو شخص ہے وہ جو ہے ظالم ہے، مشرک ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 نے کہا کہ خداوند عالم نے جناب لقمان کو حکمت دی، اور سب سے پہلی حکمت جو جناب لقمان کو دی وہ توحید کی دی، اور کہا کہ سب سے پہلے جو بات کرو وہ توحیدانہ بات کرو، توحیدانہ بات کرو۔ وہ کیا؟ ان اشکر للہ،
वलक़द आतैना लुक़मान हिकमा, हमने लुक़मान को हिकमत दी। वो क्या है? अनिश्कुर लिल्लाह, कि खुदा के शाकिर बनो, तौहीदाना बात करो। वमन युतिल हिकमा, जिसे हिकमत मिल जाए, फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अब हिकमत की तफसीर की गई है कि मारिफतुल इमाम व इताअतुल्लाह, कि खुद इमाम की मारिफत है कि इमाम की मारिफत से खुदा की इताअत आएगी। बस जनाब लुक़मान को सबसे पहली बात जिसको करने का हुक्म दिया गया वो है तौहीदाना बात करो, तौहीदाना बात करो, खुदा के शाकिर। हमने गुफ्तगू की कि अल्लाह ताला ने पहली आयत नंबर 10 में हमने बताया कि अल्लाह ताला ने अम्बतना फ़ीहा, कि हमने उगाए उसमें हर तरह के नफीस जोड़े, नबातात के नफीस जोड़े। बस खुदावंद आलम उनके दरमियान इज़्दवाज कराता है, निकाह कराता है, शादी कराता है नबातात के दरमियान। अब बसा औक़ात जैसे खजूर के फल में है, खजूर के दरख्त में है, कि खजूर के दरख्त में इंसान जो है नर के फूलों को निकाल के खजूरों में डालता है, नर मादा खजूर में डालता है ताकि फल मीठा निकले। कुरान करीम ने कहा कि ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो हवाएं कर रही हैं। व अरसलना रियाह लवाक़िह, कि हमने हवाओं को भेजा। ये हवाएं भी तजवीज़ कराती हैं, आपस में शादी कराती हैं। नबातात की हवाएं चलती हैं, ये नबातात आपस में मिल जाते हैं और तजवीज़ हो जाती है और हमें फल मिलता है, अनाज मिलता है और मीठे फल मिलते हैं, मौसम के एतबार से फल मिलते हैं। बस ये ज़्यादा किरदार इंसानों का भी है कि इंसान जितनी हद तक, लेकिन ज़्यादा किरदार हवाओं का है कि खुदावंद आलम ने हवाओं को भी भेजा। अरसलना रियाह, हमने हवाओं को भेजा है ताकि उन नबातात के दरमियान तजवीज़ हो जाए। तजवीज़ हो जाए तो अनाज बेहतर होगा और मीठा फल आएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन।